کہ تمہارے پیر کو کسی بچھو نے ڈنک مارا، تم سوچ رہے ہو کسی سانپ نے ان کو ڈس لیا۔ نہیں نہیں، میں تو آسمان میں فرشتوں کے کاندھے پر قطب الارشاد کا جنازہ دیکھ رہا ہوں۔ ذرا آپ اندازہ تو لگاؤ مسلمانوں، یہ کون فرما رہے؟ آل رسول کہہ رہے ہیں۔ کون ہے آل رسول؟ جب آل رسول کی مدح خوانی کی ہے مسلمانوں، آج تک دنیا میں آل رسول کی جس طریقے سے مدح خوانی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے کی ہے، آج تک کسی نے نہیں کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا یہی مصرع پڑھو کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام عشق و محبت مجدد دین و ملت کی زندگی آپ دیکھیں، صرف ایک عالم کا نام نہیں ہے احمد رضا، صرف ایک مفسر کا نام احمد رضا نہیں ہے، صرف ایک محقق کا نام امام احمد رضا نہیں ہے، صرف ایک مفتی کا نام امام احمد رضا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت جہاں اپنے دور کے علماء کے سردار تھے، وہیں پر اعلیٰ حضرت اپنے دور کے ولیوں کے بھی سردار ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سید علی حسین اشرفی میاں کچھوچوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میرے مریدوں، آسمان کے ملائکہ کے کانٹھے پر میں قطب الارشاد کا جنازہ دیکھ رہا ہوں۔ مریدوں نے کہا تھا سرکار وہ قطب الارشاد کون ہے؟ تو علی حسین اشرفی میاں فرماتے ہیں وہ قطب الارشاد کوئی اور نہیں ہے، وہ بریلی کا امام احمد رضا ہے۔ یہ شخص مسلمانوں اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے آپ جانتے ہیں کہ خالی انسان ہی نہیں، پرندے بھی محبت۔ ایک تن کے گورے من کے کالے نے سرکار اعلیٰ حضرت سے سوال کیا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ، اور ابھی کمرے میں سلیم بھائی سے اور ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ مسلمانوں، یہ قول یاد رکھو، یہ قول یاد رکھو۔ فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا قول یاد رکھو۔ اچھے بھائی، آپ فرماتے ہیں جو اپنے لوگوں کے ساتھ منافقت رکھتا ہے وہ اپنے آخرت کی فکر کرے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ مولا علی۔ ہوتا ہے نا، آپ یہ شہر کانپور تشریف لائے، سامنے ہم نے ہاتھ چوما، سب کچھ کیا، اور جب چلے گئے یہ منافقت ہے میرے بھائی۔ ہمارے درمیان جو ہے محترم شاعر جنہیں دنیا جو ہے پورا ملک کریم دانش برکاتی کے نام سے جانتا، مسلمان آئے سامنے، بہت تعریف ہوتا ہے یار، اور ہماری برادری میں کچھ لوگ ایسے پائے جاتے سامنے بہت تعریف کریں گے اور پیچھے جب جانتے ہیں کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں آتا جاتا ہے۔ یہ منافقت ہے میرے بھائی، اور مولا علی فرماتے ہیں وہ اپنے آخرت کی خیر منائے، اپنی آخرت کی خیر منائے۔ ان سب چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کرو۔ یہ جلسہ جلوس کا مقصد ہے میرے بھائی، تلاش کیا کرو، ایسی محافلوں کو ڈھونڈا کرو کہ کربلا والوں کا ذکر کہاں ہو رہا ہے، معصوم آمنہ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا ذکر کہاں ہو رہا ہے، غوث اعظم کا ذکر کہاں ہو رہا ہے، معین الملت کا ذکر کہاں ہو رہا ہے، وارث پاک کا ذکر کہاں ہو رہا ہے، سرکار مسولی کا ذکر کہاں ہو رہا ہے، سرکاران بلگرام کا ذکر کہاں ہو رہا ہے۔ ایسی محافلوں کو تلاش کیا کرو، جب مل جائے تو اس محفل میں جا کر کے ادب کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، اور فتوائے اہل سنت سے، شورائے اہل سنت سے کچھ سن کر کے اپنی زندگی کا نمونہ بنا لیا کرو، اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر لیا کرو میرے پیارے۔ تو آؤ میں بتاتا ہوں مسلمانوں، سرکار اعلیٰ حضرت سے خالی انسان ہی نہیں محبت کرتے تھے، پرندے بھی محبت کیا، پرندے بھی محبت کیا کرتے تھے سرکار اعلیٰ۔ امام عشق و محبت مجدد دین و ملت کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کو کہہ رہا ہوں، جو تن کے بہت گورے تھے مگر من کے کالے تھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ آپ کو بہت سارے علوم اور فنون یاد،
اور آپ نے تو بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور یہ بھی میں نے سنا ہے کہ آپ نے تو ایک کتاب ایسی لکھی ہے کہ بغیر نقطے کی کتاب لکھ دی ہے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں یہ اللہ اس کے رسول کا فضل ہے، کہہ دو سبحان اللہ، خدا کی دی ہوئی طاقت ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت سے شخص نے کہا ذرا میدان میں آئیے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنے قیام گاہ سے اٹھے اور کھلے آسمان کے نیچے آئے، کہا ذرا آسمان کی طرف دیکھیے، سرکار اعلیٰ حضرت کی نگاہ دیکھو، مسلمانوں کی سرکار اعلیٰ حضرت کی نگاہ کہاں تک؟ اور یہ میرا ایمان ہے کہ بریلی کے جو اپنے مزار میں سرکار اعلیٰ حضرت لیٹے ہوئے ہیں، لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ اپنی قبر سے ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے۔ امام عشق و محبت مجدد دین و ملت سے سوال کیا، اس انگریز نے سوال کیا، ذرا آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ۔ آسمان کی طرف سرکار اعلیٰ حضرت نے دیکھا، انگریز نے پوچھا کچھ دکھائی دے رہا؟ کہا ہاں دو پرندے دکھائی دے رہے ہیں جو آسمان میں اڑ رہے ہیں۔ کہا پھر کتنا ہی دیکھ رہے ہو، یہ بھی تو دیکھو ان کے اڑنے کا انداز۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہاں ایک آگے ہے ایک پیچھے۔ تو اس انگریز نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ ان دونوں میں نر کون ہے مادہ کون؟ سوال کیا سرکار اعلیٰ، اس میں نر کون ہے مادہ کون؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو پیچھے ہے وہ مادہ ہے، جو آگے وہ نر ہے۔ تو انگریز نے کہا یہ کون سی بات ہوئی، یہ آپ کا کمال کہاں ہوگا؟ یہ تو ایک فطرت ہے کہ نر جو ہوتا ہے وہ آگے، مادہ جو پیچھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ پرندوں کی بات ہے، وہ پیچھے کیوں ہے تمہیں معلوم ہے؟ اس کے بائیں پیر میں کانٹا چبھا۔ بارے اعلیٰ حضرت آسمان کی بلندی پہ پرندہ پرواز کر رہا ہے، اور سرکار اعلیٰ حضرت دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاؤں میں لگا کیا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو جب اعلیٰ حضرت کے علم باطنی کا یہ عالم ہے تو نبی مختار کے علم غیب کا عالم کیا ہے؟ مسلمانوں قربان کو جاؤ، سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس کے بائیں پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے۔ جب اتنا کہا تو جانتے اس انگریز نے اپنے ہی کمر سے لگے ہوئے اس اسلحے کو نکالا اور پرندے کو شکار جو نشانہ بنایا، پرندہ نیچے۔ جب نیچے آیا تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں داہنے پیر کی طرف مت دیکھنا، بائیں پیر کی طرف دیکھ۔ جب دیکھا تو بائیں پیر میں کانٹا چبھا۔ انگریز نے کہا احمد رضا اب دیر مت کرو، جس نبی کے امت کے علم کا یہ عالم ہے اس امت کے نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ احمد رضا دیر مت کرو، ہاتھ بڑھاؤ، میں توبہ کرتا ہوں اور کلمہ پڑھ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت جب حج بیت اللہ شریف کے لیے تشریف لے گئے، مکہ شریف پہنچے، مکہ شریف کے سارے ارکان کو ادا کرنے کے بعد سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہو گئی حضرت علامہ عبدالرشید مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت علامہ عبدالرشید مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات ہوئی، کہا سرکار خدمت کا اگر موقع دیں تو آبادی کے بالکل ساحل پر میرا مکان ہے اور وہاں پر چاروں طرف سے ہوا آتی ہے، چلیں میں اپنے گھر آپ کے لیے بستر بچھا دیتا ہوں۔ نبی کے غلام تھے، نبی جس طریقے سے میرے آقا غلاموں کی دعوت کو قبول کر لیا کرتے تھے، تو دعوت کو قبول کرنا مسلمانوں یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ اس سنت کو اعلیٰ حضرت کیسے چھوڑ دیتے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا علامہ تمہاری دعوت مجھے قبول ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت علامہ عبدالرشید مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار اعلیٰ حضرت کو لے کر کے جب اپنے گھر پہنچے، مسلمانوں اس کمرے میں سرکار اعلیٰ حضرت کی چارپائی لے جا کر کے بچھایا تو دیکھا کہ اس کمرے کے اندر جو کبوتروں نے گھونسلہ لگا کر کے رکھا تھا، گھونسلے کے سارے تنکوں کو اٹھا کر کے دوسرے کمرے میں لے جانے لگے۔ بہت پریشان حضرت علامہ عبدالرشید مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی چارپائی بچھا دی تو ایسا لگ رہا کہ جو ہے یہ سارے پرندوں کے کبوتروں کے گھونسلے اجڑ گئے، تو لہٰذا میں دوسرے کمرے میں لے جا کر کے جو ہے چارپائی بچھا دیتا۔ دوسرے کمرے میں لے گئے تو جو اس کمرے میں گھونسلہ تھا
तो वहां से कबूतरों ने अपने अपने घोंसले को, तिनके को चुन चुन करके दूसरे कमरे में ले जाने लगे। मुख्तसर ये कि चारपाई बिछा दी, सरकार आला हजरत अंदर तशरीफ लाए, खामोश हैं हजरत अल्लामा अब्दुल रशीद मक्की रहमतुल्लाह अलैह। सरकार आला हजरत की खिदमत में पानी पेश किया, आपने नोश फरमा दिया, चारपाई पे बैठे नोश दिया, पानी पिया। सरकार आला हजरत ने चेहरे की तरफ देखा, फरमाया अल्लामा कुछ सवाल करना चाहते हो सवाल करो, कह दो कुछ पूछना चाहते हो पूछो। हजरत अल्लामा अब्दुल रशीद मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं सरकार बात समझ में नहीं आई, उस कमरे में चारपाई आपके लिए बिछाया, उस कमरे के कबूतर ने अपने घोंसले बदल कर दूसरे कमरे में जब आपकी चारपाई बिछाई तो वहां के परिंदों ने अपने तिनकों को उठाकर घोंसले को चुप करके दूसरे कमरे में ले गए। सरकार आला हजरत फरमाते हैं अल्लामा अब भी नहीं समझे, ये मक्का के ये कबूतर है, कबूतर ये अहमद रजा का एहतराम करते हैं, कहते सुभान अल्लाह, और इसलिए एहतराम कर रहे हैं ताकि ये कबूतर भी जानते हैं कि ये अहमद रजा है, कहीं मेरे पैरों से ठोकर न करके अहमद रजा के जिस्म के ऊपर कोई तिनका ना गिर जाए, कहते सुभान अल्लाह। ये मुसलमानों जरा सोचो तो सही, मक्कतुल मुकर्रमा शरीफ के कबूतर सरकार आला हजरत का एहतराम कर रहे हैं। ये मुसलमानों हम लोग तो इंसान है, मसलके आला हजरत यही है मुसलमानों कि अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करो। मसलके आला हजरत यही है कि अपने माँ बाप की खिदमत करो। मसलके आला हजरत यही है कि मसाजिदों को आबाद करो। मसलके आला हजरत यही है अगर माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, अगर डेली नहीं जा सकते हो तो हफ्ते में जरूर अपने माँ बाप की खबरों पे हाजिरी दिया करो, और हाजिर होने के बाद कुछ नहीं अगर ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो तो 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर अपने घर के तमाम मरहूमीन के लिए ये सारे सवाब कर दिया करो। रब्बे कायनात हमें और आपको मसलके आला हजरत पर कायम और दायम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।